قرآن میں اللہ نے ہمارے لیے ہر مسئلے اور ہر معاملے کے حوالے سے ایک سولیوشن بھیجا ہے، ایک سیدھا راستہ جس پر آپ چلیں گے تو واقعی وہی ریزلٹس ملے جائیں گے جو بتائے گئے ہیں۔ یہی قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ یہ آپ کو یوں مدد کرتا ہے جیسے یہ جانتا تھا کہ ابھی آپ کو کس چیز کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ یہ آپ کو وہی کچھ بتاتا ہے جس کی آپ کو اس لمحے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، پھر چاہے وہ ہدایت ہو، حکومت ہو، شفا ہو، رحمت ہو۔ رب نے اتنا قیمتی تحفہ ہمیں بھیجا ہے اور ہم اس سے بھاگتے پھرتے ہیں۔ آخر کیوں؟ ہم کیوں قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے؟ ہم کیوں قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ نے تو پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے اتارا ہے۔ ہمیں ہر چیز کا سولیوشن، ہر چیز کا راستہ، جس بھی چیز سے ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، جو بھی کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہر ایک چیز کا اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے واضح طور پر بتا دیا ہے۔ تو ہم کیوں قرآن کو نہیں پڑھتے؟ ہم کیوں دوسروں کے پاس اپنے مسائل لے کر جاتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں جاننے کی کوشش کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے سب کچھ واضح طور پر کھول کر رکھ دیا ہے قرآن میں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ رب العالمین ہمیشہ آپ کو اپنے قریب محسوس ہو تو آپ کا ہر کام آپ اپنے اللہ کی رضا کے مطابق کیا کریں، اور آپ اس میں دیکھیں گے کہ آپ کے ہر کام میں خیر اور عافیت ہوگی، اور آپ کا جو کام ہے وہ انجام تک پہنچے گا، اور آپ کے رب کی رحمت اور برکت آپ کو ہر وقت اپنے سائے میں محسوس ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفاظت میں رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے سائے میں رکھے گا۔ آپ کو اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے، آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہوگا، ہر وقت اپنی زبان پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر رکھنا ہوگا۔ جتنا آپ اس کو پکاریں گے اتنا آپ کے وہ قریب محسوس ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہوتا جائے گا۔ جتنا آپ اسے پکارتے جائیں گے وہ آپ کی پکار سنتا رہے گا، جتنا آپ اسے یاد رکھیں گے وہ آپ کو یاد رکھے گا۔ اگر ہم تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو تنہائی میں یاد رکھے گا۔ اگر آپ لوگوں کی محفل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی نور والی پاک، بالکل اس دنیا کی ہر ایک چیز سے پاک، زیادہ پاک اپنے فرشتوں کی محفل میں ہمیں یاد کرے گا۔ تو آپ اپنے رب کا ذکر کرتے رہیں اور اپنی ہر پریشانی کا سولیوشن دیکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل سے نکال دے گا، اور آپ کے رب آپ کی باتیں ایسے سنتا ہے جیسے بالکل آپ جیسے بچے کی طرح اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو کیوں نہیں سنے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو کیوں دور نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلوں کا حل کیوں نہیں نکالے گا؟ ایک بار آپ اللہ تعالیٰ کو پکار کر تو دیکھیں، آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنی زبان پہ جاری تو کر کے دیکھیں۔ اب کون سا ذکر کرنا ہے اس کی ویڈیو میں نے بہت ساری اپنے انسٹاگرام چینل پر اور یوٹیوب چینل پر ڈالی ہوئی ہیں، تو آپ بھی ابھی بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، آپ کے سامنے اگر یہ ویڈیو آئی ہے یا آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اپنی آیتیں، اپنی ایسی باتیں کھول کھول کر بیان کرواتا ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہ رہا ہے۔ کیا آپ ابھی بھی اس بات میں شک میں ہیں کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تمہاری پکار کو سنوں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا؟ پھر ہم کیوں شک میں پڑے رہتے ہیں اور کیوں دوسروں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ اللہ ہماری یہ دعا قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا یا نہیں کر دیا؟ یا اللہ تعالیٰ کو ہم پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری باتوں کو سنے گا یا نہیں سنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ سنے گا، تو کیوں پھر آپ پریشان ہوتے ہیں؟ آپ کیوں پریشان ہیں پھر؟ آپ یہ ایسی کیسی پریشانی ہے آپ کی؟ آپ کیوں سکون نہیں کرتے؟ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ چکے ہیں تو آپ اب اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھیں، اس سے مانگتے رہیں، وہ آپ کی ہر خواہش کو پورا کرے گا، وہ آپ کی دعاؤں کو بھی سنے گا، آپ کی ہر پریشانی کو بھی دور کرے گا۔ لیکن آپ جیسا اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتے ہیں آپ ویسے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر پورا کا پورا اتر جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور انشاءاللہ قبول کرے گا۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ میریکل اسٹوریز شیئر کروں گی، تو آپ ویڈیوز کو آخری تک دیکھنا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ لوگ کس طریقے سے اپنی لائف میں میریکلز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم نے صرف سنا کہ کسی نے استغفر اللہ پڑھا، کسی نے درود شریف پڑھی اور ان کی دعا قبول ہو گئی، جبکہ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے قریب تھے اور کس طریقے سے وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی
فرما برداری کر رہے تھے وہ سب ہم نہیں دیکھتے، اور ہم صرف استغفراللہ ایک الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں اور ہم وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو آپ ان کی پوری جرنی دیکھیں، دھیان سے سنیں، اور پھر ان چیزوں کو اپنے اندر اتاریں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ تو آپ لوگ پوری ویڈیو ضرور لاسٹ تک دیکھیے گا۔ چلیں میں آپ کو اب میریکل اسٹوری پڑھ کر سناتی ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، میں میٹرک فیل ہوں، لیکن اچانک میں نے یوٹیوب ویڈیوز دیکھ کر مشین لرننگ اور AI خود سے سیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اب میں آن لائن نوکری کی تلاش میں تھا، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ میرے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا۔ میں پاکستان میں رہتا ہوں اور یہاں AI کی فیلڈ زیادہ ترقی یافتہ نہیں ہے، اس لیے نہ تو کوئی انٹرنشپ ملی اور نہ ہی کوئی کمپنی مجھے بغیر ڈگری کے قبول کر رہی تھی۔ پھر میں نے کثرت سے استغفراللہ پڑھنا شروع کرا، اور دیکھیں اللہ نے کیا کر دکھایا۔ مجھے دبئی سے ایک کمپنی نے آن لائن انٹرنشپ کی پیشکش کی، اور میں حیران تھا یہ موقع کہاں سے اور کیسے آیا۔ پاکستان میں لوگ حیران تھے کہ میرے پاس کوئی ڈگری وغیرہ یا کوئی بھی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، پھر بھی مجھے دبئی کی کمپنی میں انٹرنشپ کیسے مل گئی۔ یہ واقعی میرے لیے ایک معجزہ تھا۔ استغفار کی طاقت ناقابل یقین ہے، اللہ کی مدد ہر حال میں آتی ہے۔ الحمدللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے کہاں سے اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی، یہ خود حیران ہو گئے۔ تو آپ لوگ بھی استغفراللہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی لائف میں بھی بہت زیادہ میریکلز ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ سیکنڈ میریکل اسٹوری میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں پچھلے مہینے سے استغفراللہ کر رہی تھی، مجھے کچھ مسائل کا سامنا تھا، خاص طور پہ قرض کے حوالے سے۔ ایک دن میرے بڑے بھائی نے مجھے فون کیا اور پوچھا کہ تمہیں کتنا قرض ادا کرنا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ میرا قرض ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اب میرے بھائی نے میرا سارا قرض ادا کر دیا ہے۔ الحمدللہ میں روزانہ 2000 مرتبہ استغفار کر رہی تھی اور مجھے 7 دن کے اندر ہی نتائج مل گئے۔ الحمدللہ، دیکھیں ان کے لیے بھی کتنی اچھے سے میریکل ہو گئے ہیں۔ تو 2000 بار پڑھتی تھیں، آپ لوگ کم سے کم تعداد میں 2000 بار پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ تھرڈ میریکل اسٹوری ہے، انہوں نے لکھا ہے استغفار ایک معجزہ ہے۔ میرا استغفراللہ کا سفر 2023 کے آخری میں شروع ہوا، اور میرے شوہر امریکہ منتقل ہونے کے بارے میں سوچ رہے تھے اور ہمارا ویزا مکمل ہو چکا تھا، لیکن معاشی سست روی کی وجہ سے ہمارا جانا بار بار ملتوی ہو رہا تھا۔ اسی دوران میں پچھلے 1 سال سے انڈیا میں اپنی جاب بدلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کوئی اچھا موقع نہیں مل رہا تھا۔ میں نے استغفراللہ پڑھنا شروع کرا اور آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئیں۔ میں نے روزانہ 1000 سے 2000 مرتبہ استغفراللہ پڑھنا شروع کرا۔ بعض دنوں میں 5000 سے 10000 بار مرتبہ بھی پڑھ لیتی تھی۔ ساتھ میں باقاعدگی سے نماز اور جتنا ممکن ہو سکتا تھا تہجد پڑھ رہی تھی۔ الحمدللہ جنوری 2024 میں میں نے اپنی جاب تبدیل کرنے کے بارے میں سوچا تو وہ کامیاب ہو گئی اور ایک بہتر جاب حاصل کر لی۔ میرے شوہر کی کمپنی نے اچانک انہیں نیو یارک منتقل کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی، بالکل اسی وقت جب ہم ویزا چھوڑنے اور کمپنی سے استعفیٰ دینے کی سوچ رہے تھے۔ دیکھیں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کیسے استغفراللہ پڑھتی تھیں، اور یہ صرف استغفراللہ ہی نہیں پڑھتی تھیں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم صرف استغفراللہ پڑھیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ انہوں نے جس طریقے سے بتایا ہے کہ یہ 5 وقت کی نمازی بھی تھیں اور یہ 1 سال سے پورے استغفراللہ پڑھ رہی تھیں۔ تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کسی کا اگر 7 دن میں معجزہ ہو گیا ہے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا۔ تو یہ دیکھیں لگاتار 1 سال سے استغفراللہ پڑھ رہی تھیں اور یہ تہجد کی نماز بھی پڑھ رہی تھیں۔ تو آپ لوگ بھی تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دیں، اور تہجد کے وقت جتنا ہو سکے اگر آپ 100 مرتبہ بھی استغفراللہ پڑھیں گے اور درود شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کے لیے بھی میریکلز ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔